أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ہمارا تلاوت سورہ النازعات کا ہو گئی مکمل، 14 آیات ترجمہ ہوا۔ آج بروز کیا ہے جی؟ ہفتہ، یوم السبت۔ کیا ہے؟ یوم السبت۔ سبت ہے ہفتہ والا دن سے کہ جی، اور اسے بلکہ سیچرڈے بھی بولتے ہیں شاید۔ آیت نمبر ہماری 14 تک جو ہے کیا بیان ہوا؟ شروع میں فرشتوں کا قسم کھائی گئی، جان نکالنے والے کافروں کی، مومنوں کی، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا۔ 15ویں آیت سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی سبق ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک کیا آئی ہے تیرے پاس؟ کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام۔ نہ، بیوقوف ہو آپ سب۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تیرے پاس تیری کہانی آئی ہے؟ نہیں، توجہ نہیں ہے، بیوقوف میں بھی ہوں میرے خیال سے نا۔ حل اتا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ سب سے پہلے مخاطب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اگر یوں بھی کہا جائے تو علماء بتائیں گے حل اتاکا کے اندر کا مطلب ہے سامنے والا تو، اس میں پھر وہ ایک بڑے بڑے فتنے بھی ہیں۔ ایک کراچی کا ہے شیخ، وہ بہت زیادہ لمحے چوڑے علماء سے ہٹ کے اپنے کھاتے کھول لیتے ہیں، تو پھر ہم علماء کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ علماء اکرام کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو اولین مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل اتاک کیا آئی ہے تیرے پاس اے میرے نبی، آپ کے پاس حدیث موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ہم علیہ السلام ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ سمجھتے ہو بات؟ تو موسیٰ کی وہاں پہ اس لیے لکھا ہوا نہیں ہوتا ہر جگہ۔ جمیل کو نہ مجھے والا مجھے کسی اور کو لگے، تو قدر نہ کرے امام کی، ان کو کیا فائدہ؟ اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ سمجھا گی؟ اے پیغمبر لکھو ہے نا۔ اذ ناداہ، یوں بھی کہا جا سکتا ہے نا، حل اتاکا، 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 حل اتاکا کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن سے ہٹ کے۔ قرآن میں پہلے مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی وحی کے ذریعے یا کسی ذریعے سے آپ کو خبر پہنچی، یعنی اللہ تعالیٰ خبر پہنچا رہے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے پہلے یہ والی بات اشارتاً بتائی ہو، ابھی تفصیل سے بتا رہے ہوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا تو 28 پاروں میں ذکر ہے ماشاءاللہ۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ ناداہ جب پکارا اس کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ مقدس وادی میں، جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ طویٰ، یہ طویٰ کوہ طور اور ہے، واقعہ ہے وہ، اور مطلب تجلی والا واقعہ، ٹھیک ہے اس میں، اور یہ طویٰ سے پہلے دفعہ آواز آئی جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اس سے مراد صحرائے سینا کی وہ وادی ہے، ٹھیک ہے جی، طور سینا بالدہن والصبغ للآکل، یہ بھی آیا ہے، توجہ فرما۔ اس سے مراد کیا ہے؟ صحرائے سینا کی وہ وادی ہے جس میں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔ تفسیر کے لیے دیکھیے سورۃ طٰہٰ 9 تا 48 اور ان کے حواشی وغیرہ، یہ ساری تفصیلات سن چکے ہیں، ریکارڈ ہو چکی ہیں نا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى جاؤ طرف، اذهب مطلب جاؤ، آپ جاؤ، الى مطلب طرف، فرعون فرعون کی طرف، فرعون کے، انه طغى بے شک وہ کیا ہے؟ سرکش ہو گیا ہے، کیا ہے؟ زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس کی بدماشیاں، اس کا فسق، اس کا ظلم کیا ہو گیا ہے؟ حد سے بڑھ گیا ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، آگے آئے گا نا ادھر ہی، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، یعنی اب حد سے بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ باز نہیں آ رہا ظلم، ٹھیک ہے جی۔ بچیوں کو قتل کیا، بچوں کو تو چھوڑا، بچوں کو 1 سال قتل کیا، 1 سال چھوڑتا، جس سال قتل کیا اس سال موسیٰ علیہ السلام، اور جس سال چھوڑا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، بات سمجھ رہے ہو؟
موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا کس سے؟ فرعون ہی سے، اپنے دشمن سے۔ عدو لی عدو لک، اللہ کا بھی دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن۔ جسے اللہ بچانا چاہتے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے کوئی مارنا چاہے، کوئی قتل کر جو ہے بچا رہا ہو کوئی، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ مارنا ہے، پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ سامری نے ایک کس کو پالا؟ باتیں ہمارے بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک تھا، وہ کافر تھا کوئی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کافر نے پالا، جبریل علیہ السلام نے ایک کافر کو پالا، بچے کو۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ نہیں حجاج، وہ پہلے کا کوئی تھا، جو بھی تھا بہرحال۔ وہ ایسا تھا نا کہ بھائی ایسا واقعہ تھا، وہ ہمارے بھی آج کل ذہن موبائلوں نے منڈ دیے ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں آتی نہیں ہیں۔ شداد تھا، ہاں شداد غالباً، یعنی وہ وہی ہے، اس نے جنت بنائی، اور اس موت بھی اس نے مانگی، مجھے ایسی موت آئے، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ اوپر، نہ نیچے، نہ دائیں، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی باتیں ہیں، نہ اندر نہ باہر، پتہ نہیں، نہ دھوپ نہ چھاؤ، اس کا ایسی کوئی اللہ ہی۔ اس نے تو سب دیکھے بھی نہیں تھے، ایسا ہوا تھا، وہ ہاتھی تھا، کے اوپر بیٹھ کے جو بھی تھا، سواری کہتے ہیں، میں داخل ہوا تھا، آدھا اندر آدھا باہر، گر گیا، آدھا سواری پہ آدھا نیچے، سمجھ رہے ہو بات؟ اسی طرح عبد الرحمن کا واقعہ سناتے مولانا ترجمانی صاحب نا، کہ اس نے بڑا کتنے 27 سال گھر بنایا، کوئی تھوڑا سا وقت نصیب ہوا رہنا، گھر کیسا بنایا؟ بڑا شاندار، آگے پیچھے ویکھو نہ کاران لیٹنگ لگنی بھی کوئی کی، اس نے بڑے خرچے کیے نا، لیکن کیا ہے جی، گزر جاتی ہے، کسی کے محلات میں بھی گزر جاتی ہے، اور کسی کی، یہ وہ مولانا صاحب کا چھوٹا سا گھر ہے، کتنی عرصے زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں، اور بڑے بڑے دائیں بائیں والے اتنے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک بڑا گھر بنا کے دیں، ایک امام صاحبہ ایک نائبہ، کیونکہ تیسرے شعبے نہ تو ہے نہ کار اپنا ذاتی اس کالونی میں۔ کیا خیال ہے؟ اس پہ کام ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے۔ ہم تو ظاہر زندگی نہیں رہیں گے نا، ایک نیکی کا کام کر جائیں گے، پچھلے دعا دیں گے، یار اس بندے واقعی ساڑھے سے بھی آپڑے ایسے بھی کام کیتا تو ساڑھے ایسے بھی، کیا قیامت تک ہماری نسلیں رہیں گی یہاں پہ مسجد میں رہیں گی؟ اللہ، آگے پیچھے ہیں، مسجدوں کے ساتھ گھر منسلک ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہے اماموں کو، سمجھ آئی نا گال؟ فقل هل لك الى ان تزکا، اسی لیے ہر شعبے پڑھو، صحیح باریکی وچ پڑھو، سمجھ آئی نا؟ اے جا پڑھو، ہر چیز میں پتہ ہونا چاہیے، تو سادے نہ بنو ساڑھے میں۔ فقل هل لك الى ان تزکا، فرعون کے پاس جاؤ، کیا کرتا ہے بھائی وہ؟ بڑا ظلم کر رہا ہے جی، بنی اسرائیل والوں کو تنگ کر رکھا اس نے، باز نہیں آ رہا۔ فقل هل لك الى ان تزکا، فقل بس کہو، هل لك کیا تیرے لیے ہے، الى ان طرف اس سے بات کہ تزکا کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، بھائی کوئی تجھے ذکر کی دعوت دیتا ہوں میں، بھائی باز آ جا۔ تزکا کیا ہوتا ہے؟ سعودی عرب والوں کو کہو نا کہ ذکر کرو، بیعت کرو یا اصلاح کرو، وہ کہیں گے چل بریلوی بدعتی ہے، ان کو کہو احسان کا کام کرو، روحانی اپنی اصلاح کرو، یا احسان کرو، تزکیہ کرو، کیا کرو؟ قرآن والا لفظ کیا ہے؟ تزکیہ کا معنی پوچھیں کسی سے، تزکیہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ تزکیہ کسے بولتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ پیغمبر مزکی ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ تزکیہ کرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اب قیامت تک پیغمبر آپ سے سنتے ہو دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے ہیں، آپ کے انوار و برکات آ رہے ہیں، آگے واسطہ ہے کوئی، آپ کے علماء مشائخ آپ سے وہ فیض لے کر غائبانہ طور پہ لے رہے ہیں اور سینوں سے بکھیر رہے ہیں، کیا کریں؟ وہی تو تزکیہ ہے۔ تزکیہ آیات سے بھی ہے، قرآن کی آیات سنا کر تزکیہ کریں، اور ظاہری طور پہ باطنی طور پہ اندر سے کرنٹ پھینکیں، کیا پھینکیں؟ وجد، روحانی طاقت، جس کو لوگ سمجھ نہیں آتی جن کو۔
فقل حل لکا، سمجھ آ گئی تزکا تو پاکیزگی اختیار کرے، کیونکہ جتنا مرضی سمجھانے رہو دل پاک نہ ہوئے، دل میں اندر گال سمجھ نہ ہوئے، ہدایت اوپر سے سمجھ نہیں آتی بات اگلے بندے کو، دل میں جب بات اتر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہدایت آئی جاتی ہے۔ اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، کیا ہو جاؤ، سنور جاؤ، سج جاؤ دین کے آئینے میں، دین کی وجہ سے، دین اختیار کر کے، یہ بادشاہی کا لباس چھوڑو، دین کے سانچے میں ڈھلو، دین اپناؤ، ظاہری باطنی اپناؤ، کیا کرو، سجاوٹ کرو، ڈیکوریشن کرو، یہ زرق برق لباس، یہ لباس شاہی لباس چھوڑو۔ انبیاء دیکھو اس دور میں ایک اور تھا، جوکر جسے بولیں گے ہم، واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ مزاحیہ طور پہ، مذاق اڑانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ لباس چوغا وغیرہ پہن لیتے تھے، لہذا چوغا موغا بھی پہننا یہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے پہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، بڑے بڑے حضرات پہنتے ہیں چوغا، چوغا سمجھنا بڑا سا عباس ہی ہوتی ہے بڑی، ایسا وہ کوٹ سا ہوتا ہے، کوٹ نما ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے، عبا بولتے ہیں یا چوغا، ایسا میں نے دیکھا ہوا۔ یوں یہ سعودیہ والے بھی ویسے تو نہیں پہنتے، وہ اسی حساب سے پہنتے ہیں، لیکن وہ چمکیلا سا پہن رہے ہوتے ہیں، وہ چمکیلے والی کا مجھے ایک پتہ، سب چمکیلا نہیں ہوتا ہے، جیسا اس رنگ کا ہوتا ہے، کیسا جیسے پیاز کی بوری کا، یوں سمجھ لو گولڈن اوپر وہ تلیاں لگی ہوتی ہیں، اور اس کا رنگ اور ہوتا ہے، وہ نسواری اس طرح ہوتا ہے، دیکھو یہ اسی طرح کا ہاں، اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، وہ گولڈن کلر کے، بہرحال وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ریال یا 150 کا بھی ملتا ہے، 100 کا بھی مل جاتا ہے، 200 کا بھی مل جاتا ہے، بہترین 300 ریال کا بھی مل جاتا ہے، پتہ کیا ہے نا، ہم تو نہیں لے سکتے تھے اتنا کدھر سے، اچھی تہوارا نے خرچ تو گئے ہیں۔ تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی لباس ہم نے کیا پہننا ہے بھائی، سنت، یہ نہیں سنت لباس پہننا بھائی، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، گلاس میں لے آنا، وَأَهْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو کیا کرے، ڈرے، انگلی رکھو، توجہ فرماؤ، بولتے نہیں ہو، بولو گے نہیں، میں توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی، انگلی سیدھی رکھ، پتہ ہی نہیں ہے میں کدھر، فتخشا شابہ، 19ویں آیت میں تاکہ تو کیا کرے، ڈرے، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں، کون دکھائے کس کو، شابہ، توجہ ہوگی تو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں، فرعون کو دکھا، راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اب بات سمجھ رہے ہو، پہلی بات تزکیہ کی بات ہوئی، دوسری بات ڈر کی، یہ چیزیں کیا ہیں، ضروری ہیں، ڈر خوف کیوں ہوگا، جہنم کا بھی ہوگا، جنت کی طلب ہوگی، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، ڈرے گا بندہ، اللہ سے ڈرے گا، جہنم سے ڈرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ نے دیا ہے کہ جنت میں جانے کا اور جہنم سے کیا کرنے کا، بچانے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فَأَرَاهُ، پس دکھائی اس کو، الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑی نشانی، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، یعنی اللہ کی طرف سے دکھائی، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اژدہا، اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا، دیکھیے سورہ طٰہٰ 17 تا 22، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں، 10 قسم کے تھے وہ معجزے، یوں کرتے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام، اور یوں کرتے وہ ہاتھ کیا ہوتا، چمکنے لگتا تھا۔ اب میرے لیے یہاں پہ کوئی سسٹم بناؤ یار موبائل کے، میں اس طرح کو رکھ دیا کروں تاکہ اس میں وہ آواز آگے پیچھے کم زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اژدہا والی تو آپ کو پتہ ہی ہے، جی کرتا ہوں، سورہ طٰہٰ پڑھو، دوسرا رکوع پڑھو، دوسرے رکوع سے پہلے ختم ہو جہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیسا پھر سارے جادوگر اسلام لے، اللہ لے جاؤ، ٹھیک ہے جی، کیا بات ہو رہی ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی، وہ ڈنڈا، وہ سوٹی، وہ کیا بنتا تھا، اللہ کے حکم سے سانپ بن جاتا تھا، اور وہ جادو مادو نہیں ہوتا تھا، اللہ ہی کے حکم سے اوریجنل، تو سمجھ آ رہی ہے، وہ بس وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، باقی جو جادوگروں کا تو ڈرامہ ہی ہوتا تھا سارا نا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا، کس نے، شاباش، یعنی انہوں نے کہا یہ تو ان کا بڑا ہی کوئی لگتا ہے، یہ میرے جو جادوگر ہے، ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم، جادو استغفر اللہ، وہ ہے جادوگر وغیرہ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یا ملے ہوئے ہیں، یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ثم ادبر يسعى، ثم
پھر ادبرا اس نے پیٹھ پھیری، یسعا دوڑتے ہوئے دوڑ گیا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ ویسے تو ڈر نے مارے ناگا ہوسی نا بھاگا تو کیا ہوگا، ڈر سے بھاگا ہوگا، اوپر اسے ایسے کہہ دیا کہ بھائی یہ ایسی جادو مادو ٹرکانے کے لیے، اپنے لوگوں کو کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، بادشاہ بھی ڈرپوک ہے۔ یسعا کیا بتا رہا ہے، ڈرا ہوگا نا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آل لا تخف ولا تحزن، لا تخف آپ نہ ڈریں، تو پھر وہ نہ ڈرا ہوگا، ساری دنیا ڈری ہوگی جو جس نے اژدہا دیکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی جب ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے، تو انسان ہونے کی یہ کیا ہے، علامت ہے نا، انسان ہے تو ڈرے نا۔ اب میں جا رہا ہوتا ہوں، کتا ہوتا ہے تو میں وکلبہم وغیرہ پڑھتا ہوں، ڈر ڈر کے پڑھ رہا تو پہ نہ جائے، کپڑے نہ خراب کر دے، چک ڈال دے، تو میں کھڑا کر کے جاؤں، وہ تو اور لڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تو کتوں کو چھیڑا نہ کرو، سمجھ آئی؟ 2-3 دفعہ دم کیا، اب اتر لگتا ہے، اب اس طرح بیٹھا ہوتا ہے منہ کر کے۔ پر ہم بھی ڈرنا چاہیے نا، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ سکتے۔ ثم ادبر یسعا، ہو گیا۔ فحشر فنادا، فحشر پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا پھر پکارا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ اس کو کیوں اشارہ کرتا ہے؟ سچ بات ہے تو بتا کے جاؤ، جلو نہ مت۔ فحشر فنادا لکھ کے لایا کرو میسج۔ فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا پھر کہا میں، کون کہہ رہا ہے؟ شاباش، توجہ کے ساتھ سنیں، فائدہ۔ فرعون کہہ رہا ہے ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے اعلیٰ سب سے بڑا، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ باتھ روم جانا ہے تو جا، نس بات نہ رہا کر۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، فأخذہ اللہ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے۔ کیا مطلب پکڑ لیا؟ کس طرح پکڑ لیا؟ کس طرح پکڑ لیا؟ پکڑنے سے مراد عذاب کی پکڑ، عذاب دنیاوی بھی آئے پہلے، ٹڈی دل، پینڈک، خون، یہ فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، 5 دوسرے سپارے میں جو پیچھے سپارے گزرے ہیں، 11واں 12واں کون سا بدل؟ فرسلنا علیہم الطوفان، طوفان، آگے گیا والجراد والقمل والضفادع والدم، خون، مینڈک، اسی قسم کے وہ ٹڈی دل وغیرہ کا ذکر ہے۔ مقصد کیا، جہاں کوئی کھانے کی چیز ہوتی نا، خون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ فلم ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا نا، وہ برا بندہ جو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا کھانا خون باندھ کے ہوتا ہے، اور نیک تو پھر وہ نیک ہوتا ہے، اچھا کھانا گار ہوتا ہے۔ تو ڈرامے ہی ہوتے ہیں نا، جھوٹ ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے، وہ اوریجنل دنیا میں بھی ان کو اللہ نے عذاب دیا، جیسے ہمارے یہاں بھی کیا آ گیا بیماری آنکھوں کی، یہ بھی کیا ہے، عذاب ہے، تھوڑے تھوڑے، یہ کیا ہے، دون العذاب الاکبری، چھوٹا عذاب ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، دوائی شائی بھی لیں، لیکن توبہ استغفار بھی کریں۔ کرونا چھوٹا عذاب ہے، تھوڑا تو بڑا، لیکن تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن عذاب دنیاوی عذاب تھا۔ اسی طرح ان کے زمانے میں کیا ہے جی، مینڈک، ہر جگہ سے مینڈک نکل آتے، جیسے نہانے کے لیے جاؤ تو مینڈک، ہمارے بچے یہ لال بیگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں فلاں، تو مینڈک اور ٹڈی دل چیزوں میں، مطلب ہمارے آٹوں میں اگر کیا نا کاٹے کیا نا، کیڑے نکل آئیں جو بھی ہیں، تو کیا ہوگا، کتنی پریشانی، اتنی مشکل ہے، غریب بندہ آٹا لائے اور آگے سے جناب ملاوٹ تو ہے ہی ہے نا۔ اسی طرح یہ چھوٹا عذاب ہے۔ فاخذ اللہ نکال الآخرۃ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرۃ، آخرت کے عذاب میں، سزا میں، والاولی اور دنیا کے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب یہ کہ اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، یعنی یہ ڈائریکٹ آخری جو دنیاوی عذاب تھا اس کا بتایا جا رہا ہے۔ طوفان، پانی میں غرق کیا اس کو، تفصیل کری دیکھیے سورہ شعراء 61 تا 64، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہوگا، اور دنیا میں بھی دوزخ کے عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ 24ویں سپارے میں کیا ہے، صبح شام اس پہ آگ پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، غدو و عشیہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟
یہ ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے. چپ سمجھ آئے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک یقیناً اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے. یعنی اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہانی ویسے نہیں سنا رہا. کیوں سنا رہا ہے؟ ڈرو ڈرنے کے لیے. باز آ جاؤ. فرعون صرف ایک نہیں ہے، وہ تو اس کا لقب تھا. فرعون ہر زمانے میں فرعون ہوں گے. کوئی گنجا ہوگا، کوئی داڑھی بغیر ہوگا، کوئی داڑھی والوں میں بھی ہوگا. ضروری نہیں داڑھی والے شریف ہونے. فرعون سب ہوتے ہیں. اور سمجھ آنے نہیں گئے نگال. فرعون کیا ہوتے ہیں؟ فرعون. تو فرعون کی جمع فراعین. فراعین بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے فتنوں سے پاکستان کی بھی اور پورے اس عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. اس کو ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک یقین اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے. صبر ہے. لمن یخشی واسطے اس کے جو ڈرتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو. اللہ. یہاں پہ 26 آیات ہیں. رکوع مکمل ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں. کوشش کی جائے کہ ہم مختصر کریں. آپ لوگوں کے سبق یاد کرنا، سننا سنانے کی بھی ترتیب ہے. تو یہ سبق بھی باقاعدہ ایک سبق ہے. اس کو ترجمہ کا رٹا ماریں اور اردو عربی مشترک الفاظ کو کوشش کریں، نوٹ کرنے کی کوشش کریں. سمجھ آ گئی؟ جیسے آج کے سبق میں جتنے آئے یخشا یا کوئی بھی لفظ ہے. عبرت، ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے. عبرت کا معنی اردو عربی مشترک عبرہ، عبرت ہی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ پڑھا گیا، کہا، سنا گیا، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.